جس دعا میں خالص اللہ پہ یقین کے ساتھ ایمان نہ ہو وہ دعا قیامت تک قبول نہیں ہوتی. دعا مانگتے وقت اگر میرا خالص ایمان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر تو میری دعا ہرگز قبول نہیں ہوتی. خالص ایمان نہیں ہونے کے کیا طریقے ہوتے؟ تین بنیادی طریقے. بنیادی تین طریقے ہوتے, صرف تین طریقے نہیں ہوتے, بنیادی تین طریقے ہوتے. سب سے پہلا, میں مانگتے وقت کانفیڈنس سے نہیں مانگتا ہوں. مثال کے طور پر اگر میں دعا کر رہا ہوں یا اللہ مجھے انڈیا کا پرائم منسٹر بنا دیجیے اللہ تعالیٰ, تو میں خود دل میں سوچ لے رہا ہوں کیسی دعا مانگ رہا ہوں میں, تو میری دعا میں اچھا کیا اللہ آپ کو پرائم منسٹر چاہے تو بنا سکتے نہیں بنا سکتے؟ تو پھر آپ اللہ سے مانگتے وقت کانفیڈنٹ کیوں نہیں تھے؟ تو نہیں میں پوائنٹ کیا, اپنا پوائنٹ کیا چل رہا معلوم, دعا کب قبول نہیں ہوتی, دس از دا ریزن قبول نہیں ہوتا. میں ایک ایگزامپل میں لے لیا, ایسے کئی چیزیں کرتے ہم مانگتے وقت کانفیڈنس سے نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے, یعنی کہ وہ جو یقین, اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. ڈیموکریسی 5 سال, اس کے بعد الیکشن, یہ سب تم بولے, اللہ فیصلہ کر لیے کل کی فجر میں فلاں شخص ہندوستان کا پرائم منسٹر بن کے بیٹھنا ہے تو بیٹھنا ہے. اللہ کو ڈیموکریسی, الیکشن, ووٹنگ کچھ نہیں, اللہ کا ارادہ ہو گیا کہ عبداللہ کلیا کا پرائم منسٹر بن جانا ہے تو بن گیا, سمجھو عبداللہ, سمجھے. پوری انڈیا کی عوام چاہیے راہل گاندھی بننا, اللہ چاہے نریندر مودی بننا, رکا سکے؟ فیصلہ کہاں سے آتا؟ دعا مانگتے وقت. سمجھ رہے؟ میں پہلی شرط کیا بتا رہا ہوں, سب سے پہلی شرط دعا کے قبول ہونے کی کیا ہوتی؟ نہیں ہوتی. سو نہیں ہونے کی سب سے پہلی ریزن کیا ہوتی؟ اللہ پر کامل ایمان نہیں ہوتا. کامل ایمان سے جب دعا نہیں مانگتے اللہ سے, دعا قبول نہیں ہوتی. کامل ایمان نہیں ہونے کی ایک شکل, کانفیڈنٹ نہیں رہتے آپ. کامل ایمان نہیں ہونے کی دوسری شکل, آپ کو مانگتے وقت ہی معلوم رہتا کہ آپ کوئی غلط چیز مانگ رہے ہیں. مثال کے طور پہ, یا اللہ میں پکچر کی لائن میں ٹھہرا ہوں, ٹکٹ ملتا کہ نہیں کی, یا اللہ ٹکٹ ہونا میرے کو. پھر خیال آتا رہی ٹکٹ کیسا اللہ سے مانگوں. تو جیسے ہی خیال آ گیا تو آپ کو خود سمجھ میں آ گیا کہ آپ کیا کر رہے تھے, غلط دعا مانگ رہے تھے. نوجوان بچے بچیاں, یا اللہ انہیں کل کیسا بھی نکل کے آ جانا میرے سے ملنے کو. نہیں سمجھے؟ یہ دعا اللہ کیسا قبول کریں گے؟ سمجھ رہے نا؟ قبول کب نہیں ہوتی؟ خالص جب ایمان سے نہیں مانگتے, کانفیڈنس نہ رہتا. سیکنڈ, غلط چیز مانگتے سو. تھرڈ, مانگتے اللہ سے لیکن بیچ میں کسی ایسے کو رکھتے کہ اللہ سے زیادہ انہیں دل آتا بلکہ یقین ہوتا. پہلے کے دو انداز میں بھی گناہ ہوتا, کانفیڈنٹ نہیں تھے تو گناہ ہوتا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کل قیامت میں, تیرے کو میرے پہ یقین نہیں تھا, میں پرائم منسٹر بنا سکتا ہوں بول کے کیوں نہیں مانگا؟ یقین سے, یقین رہنا چاہیے تھا, یقین نہیں تھا تو اللہ پوچھ سکتے. پھر بھی چلو نظر اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے رحم سے. دوسرے میں کیوں مانگا رہے دیوانے پنے کی دعا, اللہ معاف کر دیجیے, جہالت میں مانگ لیا, میری نہیں مانگنا چاہیے تھا مانگ لیا. تیسری سخت پکڑ میں آتی ہے, اب یہاں پہ عقیدہ شامل ہو گیا, شرک کی طرف لے کے جانے والا. مانگا تو میں اللہ سے ہی, اللہ ہی دیتے بول رہا ہوں, لیکن جس کو پکار رہا ہوں بیچ میں رکھ کے میری مانگتے وقت کی کیفیت میں یہ ہے, دیں گے تو اللہ ہی, لیکن انہوں ہونا میرے سے راضی, پہلے اللہ سے میرے واسطے مانگنے. اگر نظام الدین چشتی رحمت اللہ علیہ میرے لیے دعا کرے تو اللہ دعا قبول کرتے. میں نبی کے صدقے سے دعا مانگ رہا ہوں تو اب اللہ کو کرنا ہی کرنا ہے دعا, نبی کو لا لیا بیچ میں نام لے کے, یعنی میں اللہ کے مقام کو کھٹا دیا اور اللہ کی مخلوق کو حجت بنا دیا اللہ کے قبول کرنے اور نہیں کرنے کے لیے. تو اسی لیے جہالت میں ایسا کیسا وسیلہ شرک ہوتا. وسیلہ شرک ہوتا کا مطلب کیا ہے؟ یہ ریزن ہوتی اس کی. دعا کب قبول نہیں ہوتی بولے اللہ تعالیٰ؟ جب بندہ میرے سے مانگتا میرے سے, لیکن جس کو بیچ میں لاتا میرے اور اس کے, جس کو میرے اس کے بیچ میں لا لیا, اس کی دل کی
کیفیت اس کے بارے میں میرے سے زیادہ رہتی. حد تو یہ کر دیتا, او بھائی ہم نمازاں بھی نہیں پڑھتے, سب نہیں کرتے, مگر ان کی مریدی میں ان کے دامن کو پکڑے ہوئے انہوں بچا لیتے قیامت میں, ان کا کوئی مرید جہنم میں نہیں جا سکتا. یعنی ابھی اللہ کے ذات اور صفات کو چیلنج ہو گیا ابھی. یعنی چاہے اللہ آپ کوئی فیصلہ سنائے, چاہے اللہ نے کتاب میں کچھ بھی بتا دیا, چاہے نبی نے جہنم سے کیوں نہ ڈرا دیا, لیکن اب میں کسی کا اسٹوڈنٹ ہو گیا, مرید ہو گیا, تو اب یہ میرے لیے بس ہے, میں تو ہوئی گنہگار. اور پوری قرآن میں اللہ تعالی جہنم سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا مانگو بول رہے, جنت میں جانے کی اللہ سے دعا مانگو بول رہے. نبی ساری زندگی کی تعلیم بول رہے ہیں صرف اللہ سے مانگو. جہنم سے صرف اللہ بچا سکتے, جنت صرف اللہ لے کے جا سکتے. منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ, کون ہے جو اس دن مجال کرے میرے یہاں شفاعت کرنے کی سوائے اس کے کہ میں کسی کو اجازت دے دوں. تو ہر تعلیم میں یہ آ رہا کہ اللہ, نبی کی تعلیم وہی, قرآن کی تعلیم وہی. تو پہلی شرط دعا قبول نہیں ہونے کی جب یہ 3 شکلوں میں دعا ہوتی ہے. اب ایک سوال آ سکتا, نہیں بھائی مگر وہاں جا کے منگے تو اللہ تعالیٰ دے دیا ان کو, وہاں جا کے منگنے سے اللہ تعالیٰ دے دیا ان کو. تو وہی چیز کے اطمینان سے, یعنی کہ میں مانگا اور مجھے یہ چیز مل گئی ان کے ذریعے سے, اسی چیز کے اطمینان میں ایک ہندو بھی تو اسلام قبول نہیں کر رہا. انہیں بول رہا میں اللہ کو کہیں کو مانوں, جب میں گنیش جی کو مانگ رہا ہوں تو میرے کو میری چیز مل رہی, نہیں سمجھے؟ جب میں کرشن جی سے مانگ رہا ہوں تو میری چیز میرے کو مل رہی. یہی چیز کی وجہ سے تو عیسائی اسلام قبول نہیں کر رہا. عیسائی بول رہا جب میں عیسیٰ علیہ السلام کو بیچ میں رکھ کے مانگ رہا ہوں تو میری چیز میرے کو مل رہی. تو پھر مل رہی کیوں؟ اب ایک سوال آتا, بھائی اللہ جب دعا قبول نہیں کر رہے ہیں تو قبول ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں بتائے, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 115, ہم نے ان کے درمیان اپنے رسول کو کتاب دے کر بھیجا ہے. کون ہے اپنے رسول؟ کون ہے؟ کوئی شک؟ اب کوئی نبی آئیں گے اس کے بعد, کوئی رسول, یعنی آخری نبی آخری رسول. اب کوئی نبی نہیں, کوئی رسول نہیں, ایمان یقین سے. ہم نے ان کے درمیان اپنے رسول کو یہ کتاب دے کر بھیجا ہے. اب جو کوئی میرے رسول کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کریں گے, ہم ان کو اسی راستے سے جہنم میں لے جائیں گے. کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ ہم ان کے درمیان ہمارے رسول کو بھیجے, کتاب دے کر بھیجے. اب اس کے بعد تم میں سے کوئی اور ایسا راستہ اختیار کریں گے جو میرے رسول بتائے سو راستہ نہیں ہے, تو ہم اس راستے سے ہی اس کو جہنم میں کھینچ کے لے کے آئیں گے. اس راستے سے جہنم میں کھینچ کے لانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو راستے پہ انہیں نکلا صحیح سمجھ کے, وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا. ایمان بڑھ گیا اس کا, وہیں سے ملا وہیں سے ملا. عیسائی کا بھی ایمان بڑھ گیا, مورتی کی پوجا کرنے والے کا بھی ایمان بڑھ گیا. اور یہی بات کفار مکہ کر رہے تھے. کفار مکہ بھی جنگ بدر کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے, الرحیق المختوم کتاب اٹھا کر دیکھیے, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیے, دوسرے مورخین کی کتاب دیکھیے اٹھا کر, ابن اسحاق کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی سب سے بہترین لمبی سیرت, سب سے بہترین نہیں سب سے لمبی سیرت کی کتاب اٹھا کر دیکھیے. جنگ بدر واقع ہو گئی, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں, سامنے کفار مکہ کی فوج کھڑی ہے, ابو جہل ان کی طرف سے کھڑا ہوا ہے. ابو جہل میدان میں دعا کرا, دعا قبول ہو گئی اس کی. کیا بول کے دعا کرا؟ اے اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ 2 گروہوں میں جو گروہ سچا ہے اس کو آج فتح دیجئے. بولا, مانگا کس سے دعا؟ صحیح بخاری, تاریخ کی کتابیں, دوسرے سیرت کی کتابیں گواہی دے رہے ہیں. کس سے مانگا؟ کافر کے گوئے پر. کون بولے یار دیوانے باتیں کر رہے؟ نبی بڑھ کے ہے, اللہ بڑھ کے ہے. ابو جہل کے لیے نبی بڑھ کے ہے, اللہ بڑھ کے ہے. اللہ کے نبی بولے کبھی زندگی میں سنے آج تک ابو جہل اس لیے کافر ہے کیونکہ میرے پہ ایمان نہیں لایا, اللہ پہ لا لیا بول کے؟ کس پہ ایمان نہیں لایا تھا انہیں؟ پھر پکارا کہیں کو اللہ کو.
ایسا کچھ بھی نہیں. میں اب اس مسئلے پہ جو بات کر رہا ہوں ادھر کی بات کر رہا ہوں, باقی کی کہانی نہ کو سنو. I am talking about this particular issue. We call Abu Jahl a kafir. Why is he a kafir when he is calling Allah? کلمہ نے پڑھا مگر اللہ کو تو پکارا, پھر بھی کافر ہے. وہ دعا میں نے کرا جنگ بدر کی. یہ سکھایا گیا, یہ سبق ہے ہم سب کے لیے. اللہ کو تو پکارا لیکن وہ طریقے سے نہیں پکارا جس طریقے سے اللہ چاہتے تھے کہ پکارے, قرآن اور نبی کے طریقے سے. اللہ کو تو ضرور پکارا لیکن پکارا کیسا؟ اپنی مرضی سے پکارا اللہ کو. اللہ بولے تیری مرضی سے پکارا تو نہیں سننے والا ہوں, تو ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. میرے پہ ایمان لانا ہے تو وہ طریقے سے لا جس طریقے سے میرے نبی ایمان لاؤ بول رہے. ورنہ عیسائی بھی اللہ ہی بولتا تھا, گاڈ کا لفظ ہی نہیں تھا. انگلش کی لینگویج انوینٹ ہی نہیں ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر تھے, انگریزی زبان نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی زمین کے اوپر. اردو کی بھی زبان نہیں تھی خدا بولنے کو, نہ انگلش تھی نہ خدا کا ورڈ تھا. جو انگریز مدینہ طیبہ میں رہتے تھے, جو کرسچنز, جو جیوز مدینہ طیبہ میں رہتے تھے, ان کی زبان مادری زبان عربی تھی. عربی میں وہ لوگ اللہ ہی بولتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لوگ اللہ کو پکار رہے تھے. کعبے کو کیا پکارتے تھے؟ بیت اللہ. اللہ کو مان رہے تھے. سورہ زمر سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 3, اللہ تعالیٰ ان کے عقیدے کو کلیئر کرے. اس آیت میں کیا بولے؟ اللہ کو تو پکارے. ان سے جب کہا گیا خالص, خالص کا ورڈ ہے وہ آیت میں, ان سے جب کہا گیا خالص اللہ کو پکارو, تو یہ کہتے ہیں ہم تو ان کو اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں. ان کی حجت کیا تھی اللہ کو پکارنے پر؟ اللہ کو ہی پکار رہے ہیں بھائی, ان کو جو پکار رہے ہیں اللہ ہی دیتا. کفار مکہ کا بھی ایمان یہی ایمان تھا کہ اصل دینے والی ذات اللہ کی ہے. لیکن جب پکارنا ہوتا مانگنے کے لیے تو بیچ میں لگاتے لات منات اور عزا کے بتوں کا نام. لات منات اور عزا کے جو بت تھے, یہ کن کے بت تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے نیک مسلمان ولیوں کے بت تھے. ان کے صحابہ کے دور کے بعد کے لوگوں کے بت تھے. جو لوگ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے اور مسلمان تھے, نیک جو مسلمان لوگ تھے, وہ نیک مسلمانوں کے بعد والوں نے بت بنائے. ولی اللہ اس زمانے کے جو تھے ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بعد کے دور کے, وہ اولیاء اللہ کے بت بنائے. وہ بتوں کو لا کر کعبے میں ٹھہرا دیے تھے. ٹھہرا کر بول رہے تھے کہ ہم ان کو معبود نہیں مانتے, ہم ان کو رب نہیں مانتے. رب تو اللہ ہے, خالق تو اللہ ہے, رازق تو اللہ ہے, السمیع تو اللہ ہے, دعاؤں کا المجیب تو اللہ ہے. قیامت اللہ کے پاس سے آئے گی, آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے. یہ سب کچھ بول رہے تھے. جب پکارنا ہوتا تو ان کو بیچ میں لا کر پکار رہے تھے, تو اللہ اس چیز کی وجہ سے ان کو کافر بولے. اللہ بولے کہ کیوں ان کو بیچ میں لا رہے؟ جب میں بول رہا ہوں کہ پکارو, میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں, خالص مجھے پکارو, تو پھر یہ بیچ میں جس کو لائے تو ہوا کیا؟ جب کبھی آپ کسی کو بیچ میں لاتے اللہ کو پکارتے وقت, آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے, مانتے آپ بھی کہ اللہ ہی کرتے جو کرنے کا ہے, لیکن جب پکارنے کا انداز ہوتا, آپ جس کو بیچ میں لا رہے ہیں اس کے بارے میں زیادہ یقین بناتے. انہوں اگر بولے تو, اگر انہوں بولے تو, اگر انہوں میرے لیے کچھ کرے تو, اگر انہوں مانگے تو, اگر انہوں اللہ کو بول دیے تو, کا مطلب اللہ کو تو دینا ہے, اللہ ہی دیں گے. انہوں بولنے کے بعد کیسا نہیں دیتے؟ اور اس حد تک گر گئے, لعنت ہے اجمیر کے مجاوروں پہ آج کے, کہ پریزیڈنٹ آف انڈیا اجمیر کو گیا تو بھگوت گیتا گفٹ کرے اس کو. پرسوں ہمارا پریزیڈنٹ آف انڈیا اجمیر کو گیا تو اس کو بھگوت گیتا گفٹ کرے اجمیر میں. یہ اولیاء اللہ کرے اس کام ہے. معین الدین چشتی خود خبر میں سے اگر موقع ملا تو اٹھ کے لات مارتے تھے ان کو.
اللہ کی کتاب نہیں دے کے بھگوت گیتا دیتے. تو یہ جتنے ایسے اڈے چلا رہے ہیں آج بیٹھ کے, جن کو بیچ میں ڈالتے اللہ تعالیٰ کے, اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بول رہے ہیں کہ تم جس کو بیچ میں رکھ کے پکارتے, دعا نہیں کب قبول ہوتی؟ جب آپ بیچ میں لا لیتے کسی کو, اگرچہ کو اللہ کو پکار رہے ہیں آپ, لیکن بیچ والے پہ آپ کی جو کیفیت ہے محبت کی وہ اللہ سے زیادہ اس کے اوپر ہے. اللہ کے قبول کرنے کے لیے شرط آپ اپنے سے طے کریں, انہوں بولے تو کر لیتے اللہ تعالیٰ. یہ پہلی سب سے اہم شرط ہے.